ایک رات شدید پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو پانی پینے کے لیے باہر آ گیا۔ جب مجھے دوسرے کمرے سے کچھ روشنی آتی ہوئی محسوس ہوئی، میں نے پانی پینے کے بعد اپنا رخ اس کمرے کی طرف کیا تو کمرہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میری بیوی تو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کر کیا رہی ہے۔ اسی وقت اس نے کمپیوٹر بند کیا اور دروازے کی طرف آنے لگی۔ میں فوراً سے کمرے میں جا کر سوتا بن گیا۔ آدھی رات کو جب بھی میری آنکھ کھلتی تو میری کمسن بیوی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی ہوتی۔ میں پوچھتا تو کہتی کہ نیند نہیں آ رہی تھی تو فلم دیکھنے لگ گئی۔ یہ سب یوں ہی چل رہا تھا، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سیمنٹ کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، بوریوں کو اٹھا کر گاڑیوں میں لوڈ کرنا، لیکن میں حلال کما کر خوش تھا۔ لیکن اب بیوی کی اچانک ایسی حرکتیں مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھیں، اور میرا شک مزید پختہ تب ہوا جب اگلے دن میرے اکاؤنٹ میں مختلف ممالک سے پیسے ٹرانسفر ہوئے۔ تو میں حیران ہوا کہ اتنے پیسے کس نے بھیجے اور کیوں؟ کیا کسی نے غلطی سے بھیجے ہیں اور انجانے میں پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ گئے؟ یا راز کچھ اور تھا؟ وہاں پر کوئی ایسا نمبر بھی نہیں تھا جس سے میں رابطہ کر کے پتہ کر سکتا، کیونکہ پیسے باہر سے بھیجے گئے تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی تو بہت ہوئی، لیکن میں نے بیوی سے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ ابھی تک مجھے خود بھی اس بات پر یقین نہ تھا کہ یہ پیسے ہمارے ہیں بھی یا نہیں۔ یہ نہ ہو میں بیوی کو بتا دوں اور جس نے پیسے بھیجے ہیں وہ واپس بھی مانگ لے تو کیا عزت رہ جاتی؟ الٹا بیوی مجھ پر شک کر سکتی تھی، کہیں یہ پیسے مجھے بیوی کی وجہ سے تو نہیں بھیجے گئے، کیونکہ بیوی روز دوسرے کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر کے آگے کچھ کرتی تھی۔ کہیں میری بیوی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی تھی؟ شاید پیسوں کی وجہ سے اور ہماری غربت کو دیکھتے وہ غلط راہ پر نکل پڑی ہو۔ یہ سب باتیں اس وقت میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں، جن کو سوچ سوچ کر میرا سر چکرا رہا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے کام پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے مالک کی بہت منتیں کی تھیں، لیکن اس نے صاف کہہ دیا، ہمارے پاس محنت سے کام کرنے والے بہت ہیں، تم جیسے وقت گزاری کے لیے کام کرنے والوں کی یہاں اس فیکٹری میں کوئی جگہ نہیں، اس لیے اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مالک کی باتوں سے نا امید ہوتے اور اس کا ایسا انداز دیکھ کر میرا دل کیا تھا کہ میں اسے کہہ ڈالوں، میں اتنی مزدوری کا کام وقت گزاری کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کرتا ہوں، جو گھر میں یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر جاؤں گا۔ لیکن ان بے حس لوگوں کو کیا پرواہ تھی؟ نوکری کے چلے جانے کا میں نے گھر میں کسی کو نہ بتایا، اور جو پیسے میرے اکاؤنٹ میں آئے تھے ان میں سے میں نے ہفتے کا راشن خرید لیا تھا اور باقی کے پیسے اکاؤنٹ میں ہی پڑے رہنے دیے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر کسی نے پیسے واپس کرنے کا کہا تو میں تب تک کوئی نہ کوئی نوکری ڈھونڈ ہی لوں گا اور یہ پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ اب میرے ہاتھ خود بھی بند چکے تھے، میں بیوی سے سوال بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں اپنی عزت کو مار کر اپنے بچوں کی بھوک کی پرواہ کر کے وہ پیسے استعمال کر چکا تھا۔ سب کچھ پہلے کی طرح ہی چل رہا تھا۔ بیوی میری بہت خدمت کرتی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ اب وہ روز سونے سے پہلے مجھے روح افزا کا شربت بنا کر 1 گلاس لازمی پلاتی تھی، اور یہ سب کچھ بہت عرصے پہلے سے ہی شروع ہوا تھا۔ جب وہ پہلی بار میرے لیے شربت بنا کر لائی تھی تب وہ بولی تھی، میں دیکھتی ہوں آپ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے ہیں اور اب مجھے پہلے سے زیادہ کمزور بھی لگنے لگے ہیں، آپ یہ شربت پی لیا کریں، اس سے آپ کو طاقت ملا کرے گی اور پورا دن سستی نہیں آئے گی۔ میں نے مسکرا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جو دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے خود کا خیال نہیں رکھ پاتی تھی، لیکن اب وہ میرا خیال رکھ رہی تھی۔ اس دن میرے دل میں میری بیوی کے لیے اور بھی محبت بڑھ گئی۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، جس نے اتنی محبت کرنے والی اور ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے والی بیوی کا ساتھ عطا کیا تھا۔ میں نے شربت پی کر گلاس سائڈ پر رکھا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سمینہ، میں اپنے رب کا کس طرح شکر ادا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اس نے مجھے اتنی محبت کرنے والی مخلص بیوی جو عطا کی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی تھی، مجھے یوں لگا تھا میری بیوی کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور اس کے چہرے پر ایک بڑی سی عجیب مسکراہٹ آئی تھی، جس کو دیکھتے
میں نے اس وقت اپنا وہم سمجھا تھا، لیکن اب مجھے کچھ کچھ سمجھ آنے لگی تھی، کیونکہ میں جب بھی وہ شربت پیتا مجھے بڑی گہری اور سکون کی نیند آ جاتی اور دن بھر خود میں ایک طاقت ہی محسوس ہوتی تھی۔ بس صبح جب میں اٹھتا تھا تو اچانک سر دکھتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد صحیح ہو جاتا۔ ان سب باتوں کو سوچتے اب میرا شک بیوی پر پختہ ہوتا جا رہا تھا اور دل میں تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور میں یہ سب اپنا وہم سمجھ کر اپنے قدم پیچھے کر لیتا تھا، کیونکہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ میں اپنی بیوی سے دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو جاتا تھا اور قدم پیچھے کر لیتا تھا کہ جو راز ہے وہ راز ہی رہے۔ لیکن آج کل انٹرنیٹ کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں ان سے بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا تھا۔ میرے دوست اکثر ایسی ویڈیوز اور تصاویر دکھاتے تھے جو نازیبا ہوتی تھیں۔ میں مرد تھا، ان سب باتوں کو اچھے سے سمجھتا تھا کہ چند پیسوں کے عوض کیسے لڑکیاں غلط کام کرنے لگ جاتی ہیں، لیکن میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ سب نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے سچی محبت کرتی تھی۔ میں دل ہی دل میں خود کو یہ باتیں باور کروایا کرتا اور روز کی طرح نوکری ڈھونڈنے چل پڑا تھا۔ بہت دنوں کی محنت اور سفارش پر مجھے ایک اور نوکری مل گئی۔ اب مجھے گھر کے خرچ کے ساتھ وہ رقم بھی اپنے اکاؤنٹ میں واپس رکھنی تھی، کیونکہ میں تب شیطان کے وسوسے میں آ گیا۔ میں دوبارہ سے محنت کرنے لگ چکا تھا۔ دن بھر کام کر کے تھکا ہارا گھر واپس آتا تو کھانا کھانے کے بعد بیوی لازمی شربت پلاتی، جسے پیتے ہی میں گہری نیند اور پرسکون نیند میں سو جاتا۔ پہلے پہل مجھے شک ہوا تھا، بیوی ضرور شربت میں کچھ ملاتی ہوگی، اس لیے ایک روز نہیں پیا تھا، لیکن اگلے روز میری جو حالت ہوئی تھی میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پایا تھا، جسے تنگ آ کر میں نے وہ شربت پینا پھر سے شروع کر دیا۔ سب کچھ پھر سے پہلے کی طرح ہی چل رہا تھا۔ ایک روز میں کام کی وجہ سے اس قدر تھک گیا تھا کہ کھانا کھاتے ہی سو گیا اور شربت کی نوبت ہی نہ آئی۔ اس رات جب میری آنکھ پیاس کی وجہ سے کھلی تو بیوی بستر پر موجود نہیں تھی۔ بچے بھی سب سو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے چپل پہنی اور کمرے سے باہر آیا تو دوسرے کمرے کی بتی آج بھی جل رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہ ساری باتیں اب دوبارہ گردش کرنے لگی تھیں۔ سارا منظر کسی فلم کی طرح میرے دماغ پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ اب تو بیوی بھی مجھ سے کچھ کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی۔ میرے پاس بہت کم آتی تھی۔ شربت پیتے میں خود بھی سو جاتا تھا۔ میرا دماغ دوبارہ سے بیوی کی طرف راغب ہو چکا تھا۔ کڑی سے کڑی مل رہی تھی اور میری سوچوں کے دھاگے ملنے لگے تھے۔ میرے سامنے صاف تھا، بالکل کسی شفاف آئینے کی طرح۔ وہ میں ہی تھا جو ابھی بھی سب کچھ ہونے کے بنا سب کچھ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ بالآخر اپنی سوچوں سے تنگ آ کر میں نے فیصلہ کر لیا، اب تو اپنی بیوی کا یہ راز جان کر ہی رہوں گا کہ وہ کرتی کیا ہے۔ کہیں وہ بھی تو ان لڑکیوں کی طرح غیر اخلاقی کام تو نہیں کرتی تھی۔ اگر تو میں جو کچھ بھی سوچ رہا تھا وہ سچ نکلا تو چائے محبت کی شادی تھی، چائے ہمارے بچے بھی ہیں۔ میں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کر کے اسے طلاق دے کر دھکے مار کر اس گھر سے نکال دینا تھا اور اپنے بچوں کو خود پالنا تھا۔ میں نے اسے صاف صاف کہنا تھا کہ اب تم میرے نام سے آزاد ہو، چاہے تو جا کر پوری دنیا کو اپنی نمائش کرواؤ۔ پھر طلاق دیتے میں نے اسے قتل ہی کر دینا تھا۔ میں غیرت مند مرد تھا، میں کیسے یہ سب برداشت کرتا کہ میری بیوی جو کہ میرا لباس ہے وہ یوں کسی اور کے سامنے محض چند روپیوں کے لیے خود کو پیش کر دے۔ بیوی کی مجھ سے دوری یہ سب ثابت کر رہی تھی کہ اسے اب ان سب کاموں میں مزہ آنے لگا تھا، تبھی وہ مجھ پر بس ظاہری فکر جتاتی تھی اور اسے جلدی ہوتی کہ میں سونے جاؤں تو وہ یہاں اس کمرے میں آ سکے۔ بچے بھی اکثر کہتے تھے کہ امی دن بھر سوئی رہتی ہیں، ہم باہر کھیلنے چلے جاتے ہیں، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ رات بھر جاگ کر جو کام بند کمرے میں کمپیوٹر کے آگے کرتی ہے تو تھک ہی جاتی تھی۔ اب میرا ذہن میں پوری طرح میری بیوی کے خلاف ہو چکا تھا۔ میرا دل میں آہستہ آہستہ اپنی ہی بیوی کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں سے دل بہلا رہی تھی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی یا میں نے اپنے حقوق میں کوئی کوتاہی برتی تھی؟ سب کچھ بالکل نارمل تھا، بلکہ میری ہی بیوی بدل گئی تھی جس کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، اور میں نے پوری طرح سے بیوی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اب بس میں انتظار میں تھا ثبوت میرے ہاتھ لگے اور اگلے ہی لمحے میں بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دوں، کیونکہ مجھے ایک مخلص بیوی چاہیے تھی، اور اگر یہ سب سچ ہوتا تو میں طلاق کے بعد دوبارہ شادی نہ کرتا، کیونکہ میں غریب تھا
اور میری اسی غربت نے بیوی کو اس کام میں ڈالا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا میں خود اپنے بچوں کی تربیت کرتا، لیکن میں اکیلا مرد تھا، کیا کر سکتا تھا؟ اب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی۔ مجھے جذباتی فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جب میں اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے بھی حل نکال سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب انٹرنیٹ کا کنیکشن ہی کٹوا دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس طرح ہو سکتا تھا بیوی بھی سدھر جاتی۔ میں نے اپنے منصوبے پر خود کو داد دی اور حیران ہوا کہ یہ خیال پہلے میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنی سوچ پر عمل کرنے کا سوچتے مسکرا کر بند دروازے کو دیکھا تھا اور سوچ لیا تھا اب نیٹ کا کنیکشن ختم کرنے کے بعد اب میں بیوی سے تھوڑی دوری ہی رکھوں گا تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ لے اور ان کاموں سے توبہ کر لے۔ میں ایک بار پھر سے اپنے ذہن میں منصوبے بنانے لگ گیا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کی پہلی غلطی سمجھ کر اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ اب کون سا سچ سامنے آنے والا ہے جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ میں معمول کے مطابق صبح اٹھا۔ آج میرا دل چھٹی کرنے کو کر رہا تھا، لیکن بیوی کو شک نہ ہو جائے اس لیے پہلے جا کر کنیکشن کٹوا دیا۔ اس کے بعد آرام سے اپنے کام پر چلا گیا۔ دن بھر میں بہت خوش رہا اور میرے اندازے کے مطابق جب گھر گیا تو بیوی میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، بہت بے چین ہو، لیکن میں نے بھی کوئی اثر نہ لیا اور نہ ہی اسے کچھ محسوس ہونے دیا۔ کھانا ختم کر کے جب میں سونے کے لیے لیٹنے لگا تو وہ بول پڑی، سنیے، آج صبح سے نیٹ نہیں چل رہا، آپ ذرا فون کر کے پتہ تو کروائیے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات پریشانی لیے ہوئے تھے۔ میں محض افسوس ہی کر سکتا تھا، بیوی نے خود کو غلط کاموں میں اس قدر مصروف کر لیا تھا۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا، بات تو میں ہرگز نہیں کرنے والا تھا۔ ارے تو پریشان ہونے والی کیا بات ہے، یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے، ہو گیا ہوگا کوئی مسئلہ جس کی وجہ سے نیٹ نہیں آ رہا۔ تم یوں نیٹ کے چکر میں پریشان ہونا چھوڑ دو اور گھر پر بھی دھیان دو، رات بھی کبھی کبھی غائب رہتی ہو۔ اگر میں کچھ پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے خاموشی سے سو جاؤ۔ میں نے اتنے دنوں کی بھڑاس ایک ساتھ ہی نکال لی تھی اور میری باتیں سنتے بیوی نظریں چرانے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی بھی تھی اور ڈر بھی واضح تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں تو بس آپ سے اس لیے کہہ رہی تھی کہ آج نئی فلم آنے والی تھی، مجھے وہ دیکھنی تھی، کل سے وہ پیسوں میں بکنے والی تھی، اس لیے کہا تھا۔ آپ غصہ نہ ہو، سو جائیں۔ اس رات بیوی میرے پاس ہی رہی تھی۔ میں رات میں دوبارہ اٹھا تھا اور اسے پاس دیکھتے ہی دل میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بیوی کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنے والا۔ اگلے روز میری بیٹی کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی، اسے ہسپتال میں داخل کروانا پڑا تھا۔ میں سب سے مدد مانگتا پھر رہا تھا۔ میری بیوی الگ سے رو رہی تھی، لیکن برے وقت میں غریب کی مدد اس کے اپنے ہی نہیں کرتے۔ میں تو غیروں سے امید باندھ کر بیٹھا ہوا تھا جب اچانک سے ایک بار پھر میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے گئے۔ جس نے بھی کیے تھے یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ بیٹی کی حالت کافی تشویشناک تھی۔ میں نے جلدی سے پیسے جمع کروائے تو بیٹی کا علاج شروع ہوا۔ 2 ہفتے ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد میری بچی واپس صحیح ہوئی۔ میں خود کو زمین میں گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ جس کام کے لیے میں نے نیٹ کٹوا دیا تھا، آج انہی پیسوں کی وجہ سے میری بیٹی کی جان بچ گئی تھی، اور دوسرے ہی روز پتہ نہیں کیسے نیٹ خود سے چل پڑا تھا۔ اس بار میں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ بیوی نے پھر سے وہی کام شروع کر دیا۔ میں اب اکثر اس سے شرمندہ نظر آتا تھا کیونکہ پچھلی بار بھی انہی پیسوں سے گھر چلا تھا اور اس بار بھی انہی پیسوں کی بدولت میری بیٹی کی جان بچ گئی تھی۔ میں نے بھی شاید اپنے ضمیر کو تھپکی دیتے سلا دیا تھا، لیکن یہ سب زیادہ دن نہیں چل سکا۔ میں مرد تھا اور مجھ میں اتنی برداشت نہ تھی کہ بیوی کو یہ سب کرنے دیتا۔ اس لیے اب میں نے آر یا پار کرنے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پہلے میں خود سچ کا پتہ لگاؤں گا اور پھر بیوی کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا، لیکن میں بغیر ثبوتوں کے بیوی پر الزام نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اگر وہ مکر جاتی تو پورے محلے والے اس کا ساتھ دیتے اور مجھے تھو تھو کرتے۔ میں نے باقاعدہ بیوی کے ساتھ جانے کے لیے سوچا تھا کہ میں اسے اس بار ایسی باتیں کر کے شرمندہ کروں گا کہ وہ خود اپنا سچ بتا دے گی۔ اگلے روز میں نے صبح اٹھتے ہی بیوی سے پوچھا تھا، کیسی چل رہی ہے تمہاری رات کی ڈیوٹی؟ ویسے مزہ تو بڑا آتا ہوگا نا؟
تمہیں یوں رات کے اندھیرے میں سب لوگوں پر لعنت بھیجتے ہوئے، یہ سب کرتے ہوئے۔ میری باتوں سے بیوی کے چہرے پر خوف چھلکنے لگا تھا اور وہ ماتھے پر شکن لائے بولی تھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے آپ کی باتیں ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ برتن دھوتے ہوئے میری طرف بھی مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تو مزہ آتا ہے، سمجھ کیوں آئے گی؟ ویسے میں فلم کی بات کر رہا تھا۔ جب رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں اکیلے کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر فلم دیکھتی ہو تو مزہ تو آتا ہوگا نا؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اتنی مزاحیہ فلم ہوتی ہے، کیا بتاؤں آپ کو؟ بیوی نے زبردستی ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا تھا۔ میں کیا سوچ رہا ہوں، آج میں بھی تھوڑے مزے لے ہی لوں، کیوں نہ آج ہم دونوں مل کر فلم دیکھیں؟ نہیں، آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے تو کام پر جانا ہوتا ہے اور فلم تو 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، آپ کا وقت برباد ہوگا، آپ کو پسند بھی نہیں آئے گی۔ بیوی گھبراتی ہوئی جلدی جلدی میں بولتی جا رہی تھی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، وقت برباد ہوگا، تم ہی دیکھنا، میرے پاس واقعی وقت کہاں ہے؟ میں نے کہتے ہوئے جلدی سے ناشتہ ختم کر کے باہر کی راہ لے لی تھی، کہیں کام سے دیر نہ ہو جائے۔ میں سارے راستے سوچ رہا تھا۔ بیوی باتوں میں تو نہ آئی تھی، لیکن اس کا یوں گھبرا جانا مجھے اور یہ سب کرنے پر، قدم اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا آج میں سونے کا ناٹک کر کے اپنی جگہ پر تکیہ رکھ کر پہلے ہی دوسرے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گا اور ساتھ میں اپنا فون کا کیمرہ آن کر کے سب کچھ ریکارڈ بھی کر لوں گا تاکہ بیوی پھر مکر نہ سکے۔ میں سارا دن یہی منصوبہ بناتے ہوئے کام کر کے رات ہونے سے پہلے گھر واپس آ گیا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے جلدی سے غسل کیا تھا اور کھانا کھانے کے بعد جب بیوی نے شربت لا کر دیا تو اس کی نظروں سے بچا کر وہ شربت گرا دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بیوی باورچی خانے کا کہتے کمرے سے چلی گئی۔ میں تکیہ رکھ کر جلدی سے کمپیوٹر والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں جو کچھ سوچ رہا تھا، آج اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو وہ سب کرتے ہوئے نہ صرف دیکھنے والا تھا بلکہ ریکارڈ بھی کرنے والا تھا۔ مجھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بیوی کمرے میں آ گئی۔ ضرور اس نے دور سے ہی مجھے سوتا ہوا سمجھ کر دیکھ لیا ہوگا اور مطمئن ہو گئی ہوگی۔ بیوی نے آتے ہی کمپیوٹر آن کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرے شک کو صحیح ثابت کرتے ہوئے اس نے کوئی بھی فلم نہیں لگائی تھی، بلکہ وہ تیز تیز اپنے ہاتھ چلا رہی تھی اور تھوڑی دیر یوں کرنے کے بعد بالآخر اس نے کسی کو ویڈیو کال ملائی۔ میں صاف دیکھ سکتا تھا اس نے جس کو کال کی تھی وہ کوئی ایک نہیں بلکہ 4 لوگ تھے۔ مجھے اس وقت اس پر بہت غصہ آیا۔ میری بیوی میری ہی ناک کے نیچے ایک نہیں بلکہ 4 مردوں کے ساتھ، مجھے سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ میری نظر بیوی پر اور سامنے کمپیوٹر کی سکرین پر تھی۔ اس کے بعد جو سچ میرے سامنے آیا، جو باتیں میری بیوی نے اس ویڈیو کال پر کی، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا اور میں بے ساختہ وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ میری بیوی نے مجھے دیکھتے ہی خوف کے مارے جلدی سے کال بند کی اور دوپٹہ اچھے سے سر پر لیتے ہوئے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھ میں ہمت نہ تھی میں اس سے کچھ پوچھ سکوں، لیکن میں نے ہمت کرتے ہوئے اسے سچ بتانے کا کہا۔ مجھے کچھ بھی کہے بغیر بس خاموشی سے یہ سب کرنے کی وجہ بتا دو۔ بیوی نے ایک نظر مجھے دیکھا اور ندامت سے سر جھکا لیا۔ میں جب شادی کر کے یہاں آئی تھی تو آپ کے سامنے بہت خوش تھی، کبھی کوئی فرمائش نہ کی، لیکن 2 بچوں کے ہونے کے بعد مجھے معلوم ہوا پیسہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ میرا بچہ دوسروں کے اچھے کپڑوں میں ترسی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ ہم بھی کپڑے لیتے تھے لیکن چھوٹی عید پر، اور وہی کپڑے پھر چلتے تھے۔ بیچ میں 1-2 دفعہ اور بھی بنا لیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور ضروریات تھیں جو پوری نہیں ہو پاتی تھیں۔ اس بیچ آپ بھی پریشان رہنے لگے۔ آپ کی نوکری کی وجہ سے شاید کوئی جھگڑا ہوا تھا، لیکن میں نے آپ سے سوال نہ کیا کہ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر مجھے میری ایک دوست ایک روز بازار میں ملی، اس نے مجھے یہ سب کام کرنے کا بتایا۔ میں جانتی تھی ہم دونوں کے خاندان والے کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے خاموشی سے یہ سب کرنے لگی۔ آپ کو بھی نہیں بتایا۔ میں آپ کو پہلی تنخواہ پر بتانا چاہتی تھی کہ میں آن لائن پروڈکٹ سیل کرتی ہوں جس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے، اور پہلی تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں جب آئی تو میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ کام کا لوڈ بہت زیادہ تھا، لیکن بعد میں مجھے محسوس ہوا آپ مجھ پر شک کرنے لگے تھے۔ میں نے آپ کو بتانے کا فیصلہ چھوڑ دیا۔ اگر بتا دیتی، آپ منع کر دیتے تو یہ روزگار بھی چھن جاتا اور میں اپنے بچوں کو ان کی خواہشات کے لیے ترستا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ کو شربت میں طاقت کی ایسی گولی دیتی جس سے نیند گہری آتی تھی تاکہ آپ سوتے رہیں اور میں آرام سے کام کر سکوں،
اور گھر چلانے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ہر ہفتے بعد ہماری ایک میٹنگ رکھی جاتی ہے جس میں ہمیں کیمرے کے آگے آ کر بات چیت کرنی پڑتی ہے اور ہمیں نئے نئے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ میری بیوی نے ساری بات بتاتے ہوئے سر جھکا لیا تھا اور رونے لگی تھی۔ مجھے آج اپنی سوچ اور اپنے ذہن اپنی بیوی کے سامنے بہت چھوٹا لگا تھا۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا اور اسے صحیح سچ نہ بتایا۔ میں اس کے بارے میں کیا کیا سوچے بیٹھا تھا، اگر بتا دیتا تو کبھی اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکتا۔ رب نے میرا پردہ رکھ لیا تھا، لیکن اگر میں جلد بازی میں بغیر سچ جانے ہی طلاق دے دیتا تو میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کر دیتا، کیونکہ قدم قدم پر آپ کو سمجھنے والا جیون ساتھی بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اب بیوی آرام سے میرے ہی کمرے میں بیٹھ کر اپنا کام کرتی ہے۔ مجھے بھی اس نے کوئی اچھا کام کرنے کا بتا دیا جس پر عمل کرتے اب ہماری اچھی آمدن ہو گئی ہے۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ میں آج کل نماز میں اپنے رب سے معافی مانگتا تھا کہ اس نے میرا پردہ رکھ لیا۔ مجھ میں بھی ہمت نہ تھی میں اپنی بیوی کو اپنے خیالات کے بارے میں بتا سکتا، اس لیے رب سے معافی مانگتا اور پہلے سے بڑھ کر بیوی سے پیار کرتا۔